پاکستان میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ. عبد المجید پروین رقم صاحب، تاج الدین ظہیر رقم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے دنیا سے چلے گئے اس وقت. پھر ایک سید نفیس رقم صاحب تھے، یہ سارے ہی دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کبھی کسی حکومت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اپنی محنت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے خطاطی کو زندہ ہوتا بندہ رکھا. میری اب نئی نسل سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے آپ اپنے عزم مصمم کو قائم رکھو اور اسی طرف آگے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ 2020 کا سال کچھ ایسا آیا ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے لوگ ہم سے جدا ہو گئے. ایک سے ایک گوہر نایاب اس سال ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اور چھوڑ کے جانے والوں میں 7 دسمبر کو ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں جناب خورشید عالم گوہر رقم صاحب. خورشید عالم صاحب خطاطی کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھے. میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. آپ خوشاب میں پیدا ہوئے 1956 میں، اور آپ نے خطاطی کی تعلیم حاصل کی اپنے استاد جناب اسماعیل دہلوی صاحب سے اور حافظ یوسف صاحب سے، اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا اپنے اس علم کو حاصل کرنے میں اور اس علم کو لوگوں تک سکھانے میں. اور ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ دیکھنے میں آتا ہے اسلام آباد کی شافعی مسجد میں، آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو قرآن وہاں پہ رکھا ہے اس میں 406 مختلف انداز خطاطی سے خطابت کی گئی. اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ ان کے خطاطی کے نمونے ہیں. آپ کو بے شمار ایوارڈ ملے، آپ کو صدارتی حسن کارکردگی کے ایوارڈ ملا 1991 میں، لیکن آپ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان ایوارڈ سے بہت ہی بلند تر ہوتے ہیں. آج میں نے جناب خورشید عالم گوہر رقم کی جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اقتباس دینے کے لیے، اس کا نام ہے نقش گوہر. یہ وہ کتاب ہے نقش گوہر جو میں سمجھتا ہوں کہ خطاطی کے اوپر ایک پوری انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کتاب کا انتصاب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیا ہے. اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے ایک فن خطاطی کے بارے میں جو اپنی رائے دی ہے. میں اس میں ایک صفحے کا اقتباس آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، لیکن وہ کتاب اقتباس سنانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک نظر اس کتاب میں دکھا دوں کہ اس کے اندر قدیم عہد سے جب سے یہ انسان نے لکھنا سیکھا ہے وہ تمام کے تمام کیا خطوط تھے، کیا رسم الخط تھے، اور کس طریقے سے یہ انسان نے لکھنا سیکھا اور کس طریقے سے رسم الخط بڑھتے چلے گئے اور نئی نئی زبانیں ایجاد ہوئی. یہ سارا آپ کو اس میں پورا ایک بہت ہی محنت کا کام کیا تھا جناب خورشید عالم صاحب نے. اور رسم الخط کی بے پناہ قسمیں ساری اس میں دی ہوئی ہیں. خط پہلوی کیا تھا، خط ایرانی کیا تھا، ناگری خط کیا تھا، عربی تنسیق کیا تھی. تو یہ ظاہر اس مختصر وقت میں آپ کو ساری چیز دکھا نہیں سکتا ہوں، لیکن اس میں پھر انہوں نے کچھ جو دنیا بھر کے تمام جائزہ لینے کے بعد پھر انہیں مختلف قسم کے خطاطی کے نمونے بھی کتاب میں شامل کیے، جیسے یہ ایران میں خطاطی ہے، مغلیہ عہد کی خطاطی ہے. اور یہ پوری کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ یہ ایسے ایسے نمونے ہیں اس میں خطاطی کے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کا ایک ابتدائی صفحہ سنا، اور یہ ابتدائی صفحہ جو ہے جو میں نے منتخب کیا ہے وہ فن خطاطی اور انسان کے ارتقاء کے بارے میں بڑے چشم کشا حقائق بیان کرتا ہے کہ انسان کے ارتقاء نے اور خطاطی کے ارتقاء نے ساتھ ساتھ کیسے جنم لیا. خورشید عالم صاحب کا کہنا یہ کہ فن خطاطی کا انسان سے تعلق ابتدائے کائنات سے ہے. جب انسان نے حرف و کلمہ اسم و فعل سے ناشنا تھا تو اپنے جذبات کا اظہار وہ تصویریں بنا کر کیا کرتا تھا. مثلا اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو وہ کبوتر کی تصویر بناتا تھا، اور اگر اسے کہ دشمنی کا اظہار کرنا ہوا تو وہ سانپ کی تصویر بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا. یہ تصویر رفتہ رفتہ خیال کے اظہار کا ذریعہ بنتی گئی، اور جو یہ انداز ترقی کرتا گیا اس میں اور بھی نئی نئی صورتیں پیدا ہوئیں، اور بالآخر اس نے باقاعدہ رسم الخط کی صورت اختیار کر لی. آپ لکھتے ہیں ابتدا میں جب انسان کو خطائے آدم کے صلے میں ایک مشیت کے تحت جنت سے نکال کر داراللہن دنیا میں بھیجا گیا تو دیگر مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اسے حرف و کلمہ سے آشنائی اور تحریر کی ضرورت بھی محسوس ہوئی. اور بعض سائنسدان اس مقام پر ایک عجیب و غریب نقطہ بیان کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انسان کائنات کے بتدریج ارتقاء کا نتیجہ ہے،
اور مسلسل ارتقاء کے کروڑوں سال کے بعد انسان کو حادثاتی طور پر تحریر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ خیال جاہلانہ اور کم علمی اور کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی صداقت قرآن پاک کے ذریعے دنیا پر واضح فرمایا کہ ابتدائے تخلیق آدم کے وقت ہی سے انسان کو علوم و شعور کی دولت عطا کی گئی۔ خوشی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ آرزوئیں، حضرتیں، شعور کی منزلیں بلا شبہ خالق کائنات نے روز اول سے حضرت انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اس کے سینے میں منتقل کر دی تھی۔ جب ہم ماضی کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہر فقرے پر انسان کے عزم و ہمت اور جستجو کی داد دینی پڑتی ہے۔ علوم و فنون کے میدان میں گزشتہ ادوار میں انسان نے بعض ایسی خدمات سر انجام دی کہ آج کا انسان انہیں سر انجام دینا تو کیا، اس کے پلان تک کو نہیں سمجھتا کہ کل کا انسان جن آرزوؤں کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج کا انسان اس کی تعبیر حاصل کر چکا ہے۔ ایک مشہور انگریزی شاعر البراج کا قول ہے کہ علم کا آغاز بھی حیرت ہے اور انجام بھی حیرت ہے۔ Knowledge begins and ends with wonder۔ آپ لکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی طور ہی میں تحریر کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ الہامی صحائف اور الہامی کتب اور دیگر علوم انسان کا مقدر ہو چکے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے زبان و الفاظ اور قلم ناگزیر تھے۔ اگر انسان حیوان تھا اور ارتقائی عمل نے اسے انسان بنایا تو جبلت صرف انسان ہی کی تبدیل ہوئی، دوسرے چرند پرند اس عرفہ مقام تک کیوں نہ پہنچے یا دیگر انواع میں تبدیل کیوں نہ ہوئے؟ اگر ارتقاء نے حیوان اور جاہل کو انسان اور عالم بنا دیا تو بعد میں انسان عالم فاضل سے جاہل یا کوئی اور جنس کیوں نہ بن سکا؟ انسان نے دن بدن ترقی کی، کچھ علوم اس سے فراموش بھی ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں حاصل بھی کیے ہیں۔ سمندروں، فضاؤں، پہاڑوں کو سحر اس نے کیا اور قریب ترین سیارے چاند تک جا پہنچا، پھر اس نظام شمسی کو سر کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تمام کائنات ایک عظیم پلان کے تحت عمل میں آئی اور یہ سب کچھ ایک بہت بڑی طاقت کے زیر اثر ہے۔ اس نے انسان کو اپنے فضل سے تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تمام جہانوں اور کائنات کے تمام اسرار اور رموز پر اسی طاقت کی مطلق العنان حکومت ہے، اور اسرار کائنات پر دسترس حاصل کرنے کے لیے اس نے لیسا للانسان الا ما سعی کا مجزہ سنا رکھا ہے۔ اس اعتراف کے بعد کہ تحریر بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے خصوصی عطیہ ہے، قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ الذی علم بالقلم، اور محبوب رب العالمین نے اس کی خصوصی سرپرستی فرمائی۔ ان حقائق کی روشنی میں خطاطی کی مختصر ارتقائی تاریخ پیش خدمت ہے، جسے آپ خطاطی کی ایک انتہائی مختصر فہرست بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔